بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، خبریں بہت زیادہ ہیں اور تمام خبریں جو ہیں کراچی سے ہے۔ ظاہر ہے ہمارا خود کا تعلق بھی کراچی سے ہے، تو ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کراچی والے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، تو ہم لوگ کراچی کے ہی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو جی کراچی کی جو سیاست ہے اس میں بانی ایم کیو ایم کی جس طرح سے ایکٹیویٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس ایکٹیویٹیز کے بعد جو کچھ کارروائیاں چل رہی ہیں وہ آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک یوٹیوبر ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج، اس ٹویٹ پر بھی بات کریں گے۔ اور ایک اخبار نے ایک خبر چھاپی ہے، کیا چھاپا ہے اخبار نے اس پر بات کریں گے۔ اور ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ شروع کر لیتے ہیں۔ پہلے جو ایک مشہور زمانہ ایک یوٹیوبر ہیں میجر عادل راجہ صاحب، میجر عادل راجہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میجر عادل راجہ صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا۔ میجر عادل راجہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں، لاڈلے مصطفیٰ کمال کی فرمائش۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے آئی ایس آئی سے خواہش کی ہے کہ جو بھی ایم کیو ایم پاکستان پر اس کی مکمل حکمرانی قبول نہیں کرتا، اسے ایم کیو ایم لندن ڈکلیئر کر دیا جائے اور ایم پی او کے تحت یا ایف آئی آر کٹوا کر جیل بھیج دیا جائے۔ اس سلسلے میں تفصیل سے ہم آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ آئی ایس آئی میں موجود ذرائع کے مطابق کل سے مصطفیٰ کمال کی فرمائش پر آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ مصطفیٰ کمال آئی ایس آئی کے لیے کام کرتا ہے اور مسنگ پرسن کے معاملے پر بھی کنٹرول رکھتا ہے۔ زمینی حقائق اس خبر کی صداقت اور مصطفیٰ کمال کی حقیقت کا پتہ تو دے ہی دیں گے، مگر کیا مصطفیٰ کمال بتائیں گے یہ سچ ہے یا نہیں؟ تو جی عادل راجہ صاحب، آپ نے جو انکشاف کیا ہے کہ مسنگ پرسنز پہ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کنٹرول ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں تسلیم نہیں کرتا اس کو ایم کیو ایم لندن ڈکلیئر کر کے گرفتار کروا دیا جائے۔ تو یہ بات آپ نے 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ یہ بات آج آپ کر رہے ہیں، جب ایم کیو ایم پاکستان نے خود ایک سرکولر نکالا اور اس سرکولر میں انہوں نے 8 لوگوں کے نام دیے۔ ان 8 کے 8 لوگوں کا تعلق جو ہے وہ محمود آباد سے تھا، اور اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی پارٹی سے ایم کیو ایم سے نکال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن سے ہیں، ان کے رابطے جو ہے ایم کیو ایم لندن سے ہیں۔ تو یہ کام تو وہ خود کر چکے ہیں اور ببانگ دہل کر چکے ہیں، انہوں نے کھل کے کر دیا، اپنے لوگوں کو نکال دیا، اور وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو رابطے ہیں وہ بانی ایم کیو ایم سے ہیں۔ تو آپ اسی کو جو ہے نا تھوڑا مینیپولیٹ کر کے تھوڑا آپ نے اس کو نمک مسالہ لگا کے اس کو اس طریقے سے نا خبر بنا دیا کہ آئی ایس آئی کا بھی نام اس میں ڈال دیا اور مسنگ پرسنز کا بھی نام ڈال دیا، اور یہ ساری اس طرح کی بات آپ نے مصطفیٰ کمال پہ ڈال دی۔ تو یہ بات آپ 2 دن 4 دن پہلے اگر کرتے نا، اور اس کے بعد پھر یہ سرکولر آتا، تو پھر آپ کی باتوں پہ لوگوں کو یقین بھی ہوتا۔ آپ کے بھی ذرائع بہت اچھے ہیں، پھر لوگ کہتے یار نہیں عادل راجہ ہے، یار ذرائع عادل راجہ کے، جو عادل راجہ نے ابھی کہا تھا، اور ایم کیو ایم نے تو بالکل ویسے ہی کر دیا، مصطفیٰ کمال نے تو بالکل ویسے ہی کر دیا۔ آپ انہی کی خبروں میں سے، انہی کے جو سرکولر ہے اس میں سے خبر نکال کے اس کو جو ہے وہ مسالہ وسالہ لگا کے آپ جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہو کہ یہ سب مسئلے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا اس کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی جو آپ نے ایک اور الزام مصطفیٰ کمال صاحب پہ لگایا تھا کہ ان کو آئی ایس آئی نے 30 کروڑ کی گاڑی دی ہے، بہت ہائی فائی گاڑی دی ہے۔ میں نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس کوئی بہت ہی ہائی فائی گاڑی ہو جس کی قیمت 30 کروڑ ہو، میں نے نہیں سنا۔ وہ بات الگ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب یا ایم کیو ایم پاکستان کے لیں کہ ان کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یہ مخبر قومی مومنٹ بھی ہیش ٹیگ چلایا جا رہا ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، اور ان کے اوپر اس طرح کے الزامات جو ہے وہ اب سے تھوڑی لگ رہے، وہ تو بہت پہلے سے لگتے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود جو ہے نا مخبریاں کر کے بندے اٹھواتے ہیں، یا ایم کیو ایم پاکستان والے خود نشاندہی کر کے بندے اٹھواتے ہیں۔ تو یہ بات آج آپ کر رہے ہیں، یہ بات تو کراچی میں لوگ کافی ٹائم سے کر رہے ہیں۔ خیر، آپ ہیں عادل راجہ صاحب، آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ نے تو یہ چھوٹی بات کی ہے، آپ تو اس سے بڑی بڑی باتیں کر کے پھر چکے ہیں۔ خیر ہے،
آپ چاہنے والے جس کے ہیں تو ایسے ہی ہوا. تو جی اب آگے آ جاتے ہیں. ایک اخبار ہے جرت اخبار. جرت اخبار نے آج ایک خبر چھاپی. جرت اخبار اپنی سرخی میں لکھتا ہے ایم پاکستان کے رہنماؤں کو لندن سے ہیلو کا انتظار. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں جی جو ایم لندن کے جو کارکنان اٹھائے گئے ہیں, جو گرفتار کیا گیا ہے جن کارکنان کو, ان کی گرفتاریوں میں ادارے ملوث نہیں ہیں. انہوں نے کلیئر لکھا ہے کہ ان کی گرفتاری پہ ادارے ملوث نہیں ہیں. جو سندھ حکومت ہے, محکمہ داخلہ سندھ ہے, یہ ان کی کارروائی ہے. انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرایا کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم لندن کی ایکٹیویٹیز سے اس شہر کے امن کو نقصان ہو سکتا ہے. اب ایم لندن کی ایکٹیویٹیز تو ایک یہ ہو گئی نا, چلو انہوں نے ریلی نکالی ہے اور ان کے اوپر پابندی ہے تو آپ نے ان کے بندوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا, سمجھ میں آتا ہے, چلیں ٹھیک ہے کر لیا. اگر کوئی بندہ گانا بجا رہا ہے الطاف حسین صاحب کا یا ایم لندن کا کوئی گانا بجا رہا ہے تو اس گانا بجانے سے اس شہر کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے, یہ اس شہر کے امن کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے, یہ بات نہ سمجھ آنے والی ہے. کیونکہ جو بندہ گانا بھی سن رہا ہے نا تو اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. وہ کون اٹھاتا ہے اور اس سے اس کے گانا سننے سے کس کو نقصان ہے, کس کو خطرہ ہے, یا کس کو گانا سننے سے بھی کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, یہ بات جو نا ہضم نہیں ہوتی کہیں سے بھی. اس لیے پھر وہ بندے اٹھا لیا جاتا ہے جی اس نے گانا سنا ہے ایم کا, الطاف حسین کا گانا سنا ہے, اس کو بھی لے چلو بھائی. خیر ہے, ابھی دن ہے, کر سکتے ہیں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جو ایک تاثر ہے وہ یہ ہے کہ بانی ایم کی اگر سیاست میں انٹری ہو جاتی ہے, ان کے اوپر سے پابندی ہٹ جاتی ہے, تو اس سے سب سے زیادہ ایم پاکستان کو تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد جو سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بانی ایم کے اوپر سے پابندی کو ختم نہیں ہونے دیتی اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکلنے سے روکا جاتا ہے. اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے جو ایم پی او ہے, اب آ جاتے ہیں جی بانی ایم کے حوالے سے. بانی ایم الطاف حسین صاحب جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک اطلاع یہ آ رہی ہے, مبینہ اطلاع ہے یہ, کہ ایک جو ہے بڑا پروگرام, ایک بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. جس طرح کی یہ ریلی نکالی گئی تھی اتوار کے دن, اس طرح کی ایک بڑی ریلی کا انتظام کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ بانی ایم کے جھنڈے, اس کے علاوہ پاکستان کے جھنڈے جو ہیں بڑی تعداد میں تیار کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ریلی جو ہے, یہ ریلی 14 اگست مطلب جو یوم آزادی پاکستان ہے اس سے پہلے یا اسی دن مطلب 13 یا 14 اگست یا اس سے پہلے 9-10 تاریخ کبھی بھی جو ہے یہ بڑی ریلی نکالی جا سکتی ہے ایم لندن کی طرف سے. کس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے, اور اس سے پہلے جو ایم کام کرنے جا رہی ہے ایم لندن, وہ یہ ہے کہ ایم لندن جو آج کل جو ان کے 35 لوگ اور آفتاب بقی صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے اور ایم پی او کے تحت جو ہے ان کو حراست میں رکھا گیا ہے, ان کو نظر بند کیا گیا ہے. اس ایم پی او والے جو سیکشن ہے نا, اس کو جو ہے ایم لندن جو ہے وہ عدالتوں میں چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ ایم پی او جو ہے یہ کیا, ایم پی او کے تحت جو ہے عدالت نے ایک رہا کرنے کا حکم دے دیا, تو یہ ایم پی او کے تحت کیا مطلب کہ لوگوں کو یہ اس طریقے سے نظر بند کر دیا جائے, جیلوں میں ڈال دیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. تو اس ایم پی او والے مسئلے کو جو ہے وہ ایم لندن عدالتوں میں لے کے جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ جو پٹیشن ہے ان کی کل یا پیر کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کر دی جائے, اور اس کے اوپر سماعت کب ہوتی ہے یہ بھی کل ہی پتہ چلے گا. تو جی اب دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ایونٹ جو ایم لندن کی طرف سے سوچا جا رہا ہے وہ کب ہوتا ہے, اور ایم جو اپنا یہ دوبارہ سے عدالتوں میں جانے والی ہے. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ جو 35 لوگ جو اٹھائے گئے, جو گرفتار کیے گئے, اس میں ایک تو آفتاب بقی صاحب ایک ضعیف شخص ہے, اس کے علاوہ کچھ 2-3 بچے مطلب 14-15 سال کے کچھ بچے بھی ہیں, وہ بھی گرفتار ہیں, وہ بھی جیل میں ہیں. تو جی اب دیکھتے ہیں ایم لندن اور کیا کچھ کرتی ہے اور آگے ان کا کیا پلان ہے. اور ایم پاکستان کے حوالے سے جو کچھ خبریں چل رہی ہیں, کیا ایم پاکستان مصطفیٰ کمال صاحب کوئی جواب دیتے ہیں عادل راجہ صاحب کو یا نہیں دیتے, کیونکہ عادل راجہ صاحب نے تو جواب مانگا ہے مصطفیٰ کمال سے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو جواب دینا چاہیے. اس سے پہلے بھی کافی بار اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کوئی جواب دیتے ہوئے نظر نہیں آتے. آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا, اور میں ہو سکے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اب مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.